أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم سامعین حضرات، آج انعکاس حیات رسول کا پارٹ 2.3 یہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک 3 ایپیسوڈ اس کے جو ہے وہ 3 پارٹ کے بعد یہ احساس ہوا کہ بات تھوڑا لمبی ہو رہی ہے، تو اس کو شارٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اس بار میں نے اس کو پوری بات کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے. پہلا حصہ جو ہوگا 10 سے 15 منٹ میں کوشش کروں گا کہ وہ بات ختم ہو جائے، وہ والد صاحب کی زندگی کے حالات رہیں گے. پھر 10 سے 15 منٹ میں جامعہ عربیہ تعلیم اسلام کے بارے میں، جو ان کا ایک قائم کردہ ایک ادارہ ہے چھوٹا سا، اس کے بارے میں. پھر باقی کچھ وقت جو ہے 10 منٹ 15 منٹ جو بھی تقریباً آئے، وہ ٹرسٹ کے بارے میں، اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. یہ 3 حصوں میں اس کو ویڈیو میں بانٹا ہے ہم نے. تو دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ جس حصوں سے ان کو دیکھنا چاہیں وہ اس حصے سے وہ بڑھا کے دیکھ لیں اپنے حساب سے. تو انعکاس حیات رسول میں والد صاحب کا جو آخری کے دن ہے، بیماری سے علالت سے وفات تک کا، اس کے بارے میں بھی بات چل رہی ہے. اور یہ 2-3 مہینے کا وقت یہ اہم ہے اور اس پہ گفتگو چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں اس گفتگو کو بڑھاتے ہوئے مین جو ہے وہ 2 باتیں صرف رکھوں گا اس بار. پہلی یہ کہ بیماری سے قبل انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی تھی. میں لکھنؤ میں تھا اس وقت، میں آیا یہاں تو کہنے لگے کہ تم نے جو ہے وہ گریجویشن کرنے کے بعد تم نے پوسٹ گریجویٹ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا، کیا کریں، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کرنا ہو کر لو، ورنہ پھر بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، تم کو بعد میں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے کر لو. پھر ہمارے ایک ساتھی وہاں یہ کلانکڑ ڈگری کالج میں پوسٹ ہو گئے تھے اس وقت، تو ان کے ذریعے ہم نے یہ بات ان کی کہنے کے بعد ہم نے پوسٹ گریجویٹ کے لیے اپلائی کیا. اور اسی درمیان ان کے 1 ہی سال ہمارا ہو پایا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا والد صاحب کا. تو ایک تو یہ بات انہوں نے کہی. دوسری بات یہ تھی کہ کئی بار انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا منی پور کا، اپنی بھی عدالت کے درمیان میں آنا جانا رہا بغرض علاج. لیکن آخری بار جب وہ آئے تو وہاں سے اصرار کر کے آئے. وہاں انہوں نے ہماری والدہ سے کہا کہ مجھے لے چلو، گھر لے چلو، یہاں نہیں رہوں گا، مجھے گھر لے چلو. وہاں اتنا زیادہ انہوں نے جو ہے پریشر دیا والدہ کو ہماری، کہ والدہ نے ہم کو جو ہے وہ ہم کو بہت زیادہ انہوں نے پریشر کیا.
اور پھر جو ہے وہ کہنے لگے کہ والدہ نے بعد میں بتایا، انتقال کے بعد بتانے لگی، انہوں نے بتایا جب انتقال ہو گیا والد صاحب کا، تب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم سے جب بعد میں انہوں نے کہا اس دن کہ آخری بار جب لکھنؤ سے واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ تم کو نظر نہیں آتا، ہیں؟ یہ مجھے لینے آئے ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تخت لے کے آئے ہیں اور یہ لے جائیں گے مجھے، اور تم کو نظر نہیں آتا، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، مجھے گھر لے چلو، مجھے گھر جانا ہے۔ تو یہ بات ہماری والدہ نے بعد میں بتائی کہ یہ تو ہم کو جب انتقال کے بعد ہی انہوں نے بتائی فوراً کہ یہ تو ہم سے وہاں لکھنؤ میں بتایا تھا انہوں نے، ہم نے دھیان نہیں دیا اس بات پہ، یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو جانا ہے، تخت لے کے آئے ہوئے ہیں، تم کو جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ تخت لے کے آئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس دن یہ گئے اور وہاں پہ جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے، موتی جھیل کا علاقہ ہے، وہاں پہ رہا کرتے تھے ہم لوگ، تو یہ وہاں جو ہے وہ ہمارے وہاں سے یہ کیمپل روڈ پہ تھے، یہ ہمارے ماموں ایک وہاں رہتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ماموں ہمارے عام طور سے وہاں نہیں جاتے تھے، لیکن وہ آخری بار جب گئے تو وہ ہمارے ماموں بزید ہوئے کہ آپ ہمارے گھر چلیے، وہاں رہیے آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے اور کشادگی ہے وہاں، گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، آپ چلیے وہاں۔ تو وہ خیر چلے گئے، وہاں پہ راضی ہو گئے، لیکن وہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں سے لے چلو ہم کو۔ تو پھر وہاں سے وہ ارجنٹ میں شام ہی کو وہاں کہنا ہم کو چلو، اچھا موتی جھیل لے چلو، جہاں لڑکے رہتے ہیں ہمارے وہاں لے چلو۔ تو وہاں سے جو ہے وہ شام کو وہاں آ گئے موتی جھیل، اور پھر وہاں سے ہم نے کہا کہ ہم سے بزید ہو گئے کہ ہم کو گھر لے کے چلو، ہم نے کہا ابھی ایسے لے کے چلیں، وہ ڈرائیور تھکا ہوا ہے اور اس کی نیند آ رہی ہے، سو جائے گا وہ راستے میں، تو کہنا اچھا ٹھیک ہے پھر صبح، ہم نے کہا ہاں صبح چلیں گے، فوراً صبح بالکل ہم تڑکے چل دیں گے۔ خیر اس نے اس سے اطلاع دے دی ہم نے، اور اس نے بالکل فجر کے بعد گاڑی نیچے لا کے لگا دی، اور وہاں سے جو ہے وہ ہم لوگ واپس ہوئے۔ تو یہ بات انہوں نے وہاں پہ کہی، اور وہی رات ایک ایسی تھی، یا تو انہوں نے کانپور کے سفر کے دوران ہم سے بات کی تھی کھل کے، یا وہ رات بھر وہاں پہ وہ سب لوگ سو گئے، لیکن ہم کو جو ہے انہوں نے بات کرتے رہے، ہم بھی بیٹھے رہے، اور رات بھر انہوں نے بات کی، رات بھر کچھ نہ کچھ انہوں نے بتایا، جو بھی بتایا انہوں نے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے کام آتا ہے۔ بہت سی چیزیں انہوں نے بتائیں، وہ اس رات بھر مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ والدہ کو بتا چکے ہیں کہ کل ہم کو لینے آئیں گے، اور جو ہے یہ لینے آئے ہیں، بلکہ لینے آئیں کل لینے آئیں گے نہیں، وہ لینے آ چکے ہیں، وہ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں تخت لیے ہوئے، تو یہ ہم کو لے جائیں گے، اور یہ تو ہم کو نہیں معلوم تھا، اور لیکن وہ بتاتے چلے گئے، ہم سنتے چلے گئے، یہاں تک کہ صبح ہونے والی بھی، تو ہم نے بلکہ کہنے لگے کہ ہم کو پیشاب کا لگا ہے، ہم لے کے جب چلے ایسے کندھے پہ تو بالکل پیر نہیں ٹیک رہے تھے زمین پہ، تو ہم نے کہا بھائی ذرا سا تو ٹیکیے نا، تھوڑا سا ٹیکیے، ایک دم تھوڑا کوشش کریے، کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، میں کل سے چلنے لگوں میں کل سے چلنے لگوں گا، میں کل سے چلنے لگوں گا، ایسے کہنے لگے، میں کل سے چلنے لگوں گا۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ نقاہت محسوس ہو رہی ہو، اچانک سے ایک دم نقاہت کیسے محسوس ہونے لگی، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا، یہ اندازہ نہیں تھا، پڑھا تو تھا لیکن نہیں ہوتا بعض وقت اندازہ کہ پہلے پیر جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے، جب آدمی انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو پیر شل ہو جاتا ہے، یہ طب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اندازہ نہیں تھا ہم کو، ہم نے سوچا کمزوری نقاہت کی وجہ سے ہے یہ۔ پھر فجر کے وقت بالکل وہاں سے ہم لوگ ان کو لے کے نکلے اور مانی پور آ گئے۔ اب انشاءاللہ
اگلی قسط میں اس کے بعد بات کریں گے۔ اچھا، دوسری اب جو ہے بات جامعہ عربیہ تعلیم اسلام ان کے ادارے کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پہ جب سے میں ہوں باقاعدہ 2018 سے 2022 تک کا وقت جو ہے یہ تو ہمارا ضائع چلا گیا 4 سال۔ اس میں 2014 سے ہم نے ادارے میں کام شروع کیا، والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے ہاتھ نہیں لگایا تھا ادارے میں، 2014 میں ہم نے ہاتھ لگایا تھا، وہ بھی پبلک ڈیمانڈ پہ۔ اور ہمارے سے جڑی ہوئی جو پبلک ہے، جو عوام جڑی ہوئی ہے، ان کی تعداد طاقتور لوگوں کی نہیں ہے، کمزوروں کی ہے۔ ان کی اکثریت جو ہے وہ کمزور لوگوں کی ہے، دبے کچلا جو طبقہ ہے مانی پور کا، اس کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسے ہے، اور وہ پوری طرح بھرپور جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہر وقت۔ تو اس وقت ان کی طرف سے یہ شکایات آئیں ہمارے پاس، ہماری والدہ کے پاس گھر آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ادارے کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں کمزوروں پہ اور غریب طبقے پہ، ان کو بھگا دیا جاتا ہے فیس کے لیے، ان کو ڈانٹا جاتا ہے ان کو، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا ادارے میں، اب وہ سب ہو رہا ہے۔ تو بھیا سے کہو، ڈائریکٹ تو مجھ سے تو انہوں نے نہیں کہا، پریشر نہیں لگایا، مجھ سے کہا، تذکرہ کیا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، شکایات کی، لیکن ہم یہ کہاں سے سنتے ہیں، کہاں سے اڑا دیتے، اس لیے کہ ہم نے 2012 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد اپنا انجام دیکھا تھا ہم نے۔ صرف مدرسے میں ہم جا کے کھڑے ہو گئے تھے تو جو ہمارا حشر کیا گیا تھا انتقال کے اگلے دن، اس کا تذکرہ آئے گا آگے، وہ اس پہ بات کروں گا میں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں اس میں ہاتھ نہیں لگاتا تھا ادارے میں، کوئی کسی بات سے کوئی مسئلہ ہمارا تعلق نہیں تھا۔ 2014 میں باقاعدہ ہم نے اس میں ہاتھ لگایا، وہ بھی ڈیمانڈ پہ، پبلک ڈیمانڈ پہ ہم نے ہاتھ لگایا اور اس میں کام شروع کیا۔ اور 2014 میں سب سے پہلا ہم نے ہاتھ لگانے بعد ہمارا یہ اس پہ جو ہے فوکس تھا کہ ہم سب سے پہلے اس کو رجسٹرڈ کرا دیں 8 تک۔ ہم کو یہ اندازہ تھا کہ اگر رجسٹرڈ ہم نہیں کرائیں گے تو ادارہ بند ہو جائے گا۔ یہی بات ان لوگوں نے کہی تھی، عوام نے، پبلک نے، کہ بیٹا یہ بند ہونے کے گھر پہ بند ہو جائے گا، ادارہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے اس کو قائم کیا ہے، اور یہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہماری والدہ سے کہا انہوں نے کہ اس سے بھیا سے کہیے کہ وہ ہاتھ رکھے اس پہ، ورنہ ادارہ بند ہو جائے گا، 1-2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے جب ہاتھ لگایا تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے اس ادارے کا رجسٹریشن کرا دوں، 8 تک مانیتا کم سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا یہ تھا کہ 2017 سے 18 تک ہم اس کو کرا دیں گے، وہ انٹر تک کرا دیں گے، ہم انٹر تک کرا ڈالتے اس کو، اب تک یہ انٹر تک ہو گیا ہوتا۔ 2017 میں ہمارے ساتھ جو ہے مشکلات نہ پیدا کی جاتی ہمارے راستے میں، تو 2017 میں ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا تھا، اس پروجیکٹ پہ۔ 2000 شورا بنا کے، چونکہ ایک بڑا ہم کام کرنے جا رہے تھے تو اس وجہ سے شورا کی تشکیل کروائی تھی۔ شورا کی تشکیل کروانے کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ اس کو میں پک اپ کروں گا اور ونٹر کالج میں اس کو کنورٹ کر دوں گا، لیکن وہاں پہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کی گئیں۔ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ اس شورا کمیٹی کو بعد میں مرج کروں گا، جو ہماری لیگل کمیٹی ہے اس میں سے لوگوں کو فلٹر کر کے، اور مرج کرنے کے بعد پھر انڈر کالج میں اس کو کنورٹ کروں گا، لیکن اس پروجیکٹ پہ میں کام نہیں کر پایا۔ ایسی مشکلات پیدا کر دی گئی ہمارے لیے کہ وہ جو ہے 2012 کی یاد پھر تازہ ہو گئی، اور وہ جو ہے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس جونیئر ہائی اسکول ہو گیا، اب ساری خزانہ مل گیا۔ دنیا کا تو ایسا نہیں ہے، اس سے بڑی دنیا ہے۔ انٹر کالج اگر ہو گیا ہوتا تو میں انٹر کالج پہ بھی نہ رکتا، اس کے آگے بڑھتا، پھر اس کے آگے بڑھتا، پھر اس کے آگے بڑھتا جاتا، جہاں تک بڑھ پاتا وہاں تک بڑھتا جاتا۔ یہ ہمارا ارادہ تھا اور آگے کے لیے بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ایک بات اس میں یہ کہی جاتی ہے ادارے کے تعلق سے کہ
ہمارے ہم مطلب ہمارے ڈاکٹر ہارون کے یہاں کے گھرانے میں ہم ادارے کی ملکیت، ملکیت ہی سمجھیے اس کو، ٹرسٹی ملکیت ہوتا ہے، آپ ٹرسٹی کہیے اس کو، یا جو ہے آپ اس کو ایگزیکیوٹر کہیے لیگل زبان میں، لیگل زبان میں تو بالکل خالص زبان میں جو ہم ایگزیکیوٹر ہیں اس کے، ٹرسٹی تو اب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دونوں میں، ٹرسٹی اور ایگزیکیوٹر میں لیگل زبان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے آپ لوگ۔ تو لیگل ایگزیکیوٹر یا ٹرسٹی ہے، یا جو ہے یہ سوامت ہوتا ہے، وہ سوامی ہوتا ہے۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ڈاکٹر ہارون کے گھرانے میں سوامت اور نظام اس کا، یہ دونوں چیز جمع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عوام کے ساتھ رہنے میں ہم کو یہ بات پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس طرح کی باتیں ہم کو بتا رہے ہیں، اور ہم کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو عوام کے ذہن سے اس پہ جو یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ہمارے راستے میں، ہم جو ہے اس کا سدباب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو جزائے خیر دے۔ تو اس پہ میں ایک جواب جو ہے وہ اس کا بہت سلجھا اور ایک دم نپا تلا جو ہے وہ جواب آپ کو دینا چاہوں گا۔ سمجھ میں آ گئی بات تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ تو یہ اس بات میں تو جو ہے وہ ایسی سملرٹی ہے، اس بات کی سملرٹی ہے، وہ بات اس میں سملر ہے، سملر مطلب ایک جیسی ہے، لگ بھگ اسی جیسی ہے جیسی حضرت علی رسول اللہ کے وفات کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم خاندان نبوت میں ولایت بھی جمع ہو جائے اور حکومت بھی جمع ہو جائے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو حضرت علی کی مخالفت کی گئی، ان سے جو جنگیں لڑی گئیں، ان کو جو ہے اسلامک ڈیموکریٹک نظام کو، ڈیموکریٹک رول کو، جو اسلام کے ڈیموکریٹک رول کو جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا، اس کو جو سبوتاژ کیا گیا، ڈیمیج کیا گیا، اس کی جڑیں ہلا دی گئیں، اس کو تباہ کر دیا گیا 40 سال 41 ایئرس کے 41 سال کے اندر، اس کی وجہ صرف اصل بنیادی جھگڑا یہی تھا۔ یہ چیز سملر ہے، یہ یاد رکھیے، منی پور والے اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہاں دو نظریے کی لڑائی ہے، یہ خاندان کی، گھر کی لڑائی جو ہے، یہ اس کو آپ دل و دماغ سے نکال دیجئے، یہ نظریے کی لڑائی ہے۔ نظریے کی لڑائی ہمیشہ گھر ہی سے کھڑی ہوتی ہے، کسی باہر سے نہیں کھڑی ہوتی۔ رسول اللہ نے جب نظریہ دیا تو ان کے اپنوں نے ہی ان کا وروध کیا اور مخالفت کی۔ اس کے بعد ہے آپ کسی بھی اولیاء، صلحاء، مبشر، منذر، انبیاء، صدیقین، صالحین، کسی کی آپ تاریخ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، گھر سے ہمیشہ وواد ہوا ہے۔ جو بھی جس نے بھی دعوت کا کام کیا ہے، اصلاح کا کام کیا ہے، اس کے گھر سے ہی اس کی مخالفت ہوئی ہے، اور باہر کے لوگوں نے جب سمجھ لیا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو جو غلط لوگ ہیں ان کا سدباب، ان کو لگام جو لگائی ہے وہ باہر کے لوگوں نے لگائی ہے ہمیشہ۔ رسول اللہ کی مدد کس نے کی؟ انصار نے کی، قبیلہ اوس اور خزرج، یمن والے، جو آج یمن والے کھڑے ہیں نصرت کے لیے مظلوموں کی، یہی لوگ تھے۔ رسول اللہ نے کے بارے میں فرمایا کہ یہ نرب لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں ایمان ہے، ان کے دلوں میں ایمان یمن میں ہے یا یمنیوں کے اندر ہے، ایسے رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ بہت نرم دل ہیں، اب بڑی احترام عزت کرتے اہل یمن آتے تو۔ رسول اللہ اوس و خزرج جو قبائل تھے مدینے کے، وہ کون تھے؟ قحطانی تھے ہمارے علم کے مطابق، یمنی تھے، وہ عرب نہیں تھے، وہ والے عرب نہیں تھے، وہ عدنانی عرب نہیں تھے رسول اللہ کی، عدنانی تھے رسول اللہ نا، تو عدنانی نہیں تھے وہ، اور مکہ والے نہیں تھے، مدینہ والے وہ ادھر والے نہیں تھے، حجاز والے، یہ یہاں کے قبائل تھے جو وہاں جا کے بس گئے تھے۔ تو یہ سمجھ لیجیے۔
ہاں، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، اور یہ سب چکروں سے باہر نکل آئیے کہ گھر کی لڑائی ہے، خاندان کی لڑائی ہے. گھر خاندان کی آپس کی لڑائی نہیں ہے یہ، بالکل میں واضح کر دوں. یہ ایک نظریے کی، فکر کی لڑائی کے یہاں لڑی جا رہی ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ لڑی ہوئی ہے، یہ سمجھ لیجیے، اور یہ آپسی میں لڑی ہوئی ہے. تو یہ بات ضروری تھی کہنا یہ ہم آپ لوگوں سے. اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے مین چیز، مین بات یہ ہے اس کے بارے میں رکھنا ہے ادارے کے تعلق سے، کہ ہم تعمیرات پہ کام کریں گے. اب اس کے لیے ہم کو گھر گھر جانا پڑے گا، ہم گھر گھر جائیں گے. زیادہ بہتر افضل یہ ہے، زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اس کے تعمیرات کی رقومات ذمہ داران تک خود پہنچائیں. یہ زیادہ ہمارے لیے سرعت کا باعث ہوگا. اس سے ہم نقصانات پہ جلدی کور پا لیں گے. جو نقصان ہمارا 13 سال ضائع کیا گیا، والد صاحب کے انتقال کے بعد 13 سال اور 14 سال والد صاحب کا ہمارے انتقال کیا گیا، ضائع کیا گیا، اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ بعد میں. وہ چونکہ 1998 میں جب یہ سب بدماشیاں کی گئی ہیں، اس کے بعد سے والد صاحب نے ایک وہ کیا تھا یہاں پہ کہ انہوں نے ادارے کو چھوڑ دیا تھا اپنے حال پہ. اور چھوڑنے کے بعد ان کے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بھی مل گئے ہیں ہم کو، بھی حال ہی میں ان کی کتابوں میں اور مل گئے ہیں. اس میں انہوں نے خود اپنے تحریر سے اپنے ہاتھ سے قلم بند کی ہے بہت سی باتیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان کو کہا کہ تم اپنے حال پہ جاؤ. انہوں نے یہ کیا ان کو باؤنڈ کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے، کہ پورے مانی پور میں اطراف میں ایک نظام جال قائم کر دیا مکاتب کا. مکاتب کا جال قائم کرنے کے بعد ان کو تنخواہ خود دیتے تھے. وہ مقامی لوگوں کو جوڑتے تھے، جوڑنے کے بعد جتنی کر سکتے تھے وہ لوگ کرتے تھے، نہیں کر پاتے تھے تو خود کرتے تھے. وہ اپنے جیب سے تنخواہ دیتے تھے، اپنے جیب سے تنخواہ وہ خود دیتے تھے. انہوں نے اپنی بینک بیلنس نہیں بنایا، 4 ویلر گاڑی نہیں بنائی، لیکن جو ہے وہ انہوں نے مانی پور والوں کو ایک جو ہے وہ ایک نظریہ دے کے گئے ہیں. وہ اس کی حفاظت کرنا یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس کے باقیات کی حفاظت کرنا یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. جلدی نصیب نہیں ہوتا کسی کو. یہ ہے، یہ نصیب کی بات ہے مانی پور والوں کے لیے. یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور اس پہ فخر کریں اگر مانی پور والے لوگ نا، تو اس پہ رشک کرنا، اس پہ فخر کرنا درست ہے، جائز ہے. ان کو جو نعمت ملی ہے، اس کے آگے کچھ سالوں بعد پھر اور جب اس کے اثرات نمایاں ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے وہ. اچھا، تو ہم لوگ اس میں کوشش کریں گے کہ ہم لوگ خود بھی نکلیں، اور آپ کی ذمہ داری کہ آپ لوگ ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں. مین ہمارے ذمہ دار ہیں دلشاد بھائی. دلشاد بھائی مین ذمہ دار اس معاملے کے شعبے کے ہیں. مدرسہ جامعہ، دیکھیے ایک چیز کو، بنیادی چیز کو سمجھ لیجیے. ٹرسٹ کے کوشادھیکش جو ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں، لیکن مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم اسلام کے کوشادھیکش جو ہیں وہ دلشاد بھائی ہیں. یہی تو نظام سیٹ کرنا تھا ہم کو، یہی تو سسٹم سیٹ کرنا تھا جو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ہم کو، جو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا ابھی تک. تو وہاں پہ پھر جو ہے بھائی کب تک انسان سمجھائے گا، کب تک برداشت کرے گا. 13 سال بعد تو رسول اللہ کو بھی اجازت دے دی گئی تھی نا کہ اب آپ سختی کریے، اب طاقت کا استعمال کریے. تو ہم تو ایک عام انسان ہے، ہم تو کتنا برداشت کریں گے بھائی. تو یہ چیز ہے. تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہمارے پروجیکٹ پہ ہم اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے، ایک دم بالکل شدت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی اس کے لیے ہماری لیگل سیل بالکل تیار ہے، اور وہ لیگل سیل اس میں جو بھی کرنا چاہے گی وہ کرے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہماری پوری طرح سے اس پہ پرشاسنک بھی ہم اس میں جو ہے مدد لیں گے، اور ہر طرح کی مدد لیں گے. اس میں جو اڑچنیں اگر کوئی ڈالے گا، ڈالا جائے گا، تو اس کے سدباب کے لیے ہم
جو ہے وہ اقدامات کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمارے پروجیکٹ پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی مداخلت ہم کو برداشت نہیں ہوگی. اب یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے ٹرسٹ کے کوشادھیکش ہمارے ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں، اور مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم اسلام کے کوشادھیکش جو ہیں وہ ڈاکٹر وہ ہمارے دلشاد بھائی ہیں. سارا پیسہ، سارا سب کچھ، سارا دیکھ ریکھ انہیں کی ماتحت میں ہوگی. اور آگے چل کے انشاءاللہ جیسے جیسے نظام بنے گا ان کو مزید جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے لیے راستے ٹرسٹ کھولے گا انشاءاللہ. تو یہ سمجھ لیجئے. اور ہمارے دلشاد بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ اس کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ ایک پبلک میٹنگ کریں گے، آرگنائز کریں گے، جس میں یہ کیا جائے گا کہ جہاں ادارے کے تعلق سے جو ہے وہ کچھ باتیں کرنے کے لیے ایک جنرل میٹنگ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ بالکل درست چیز ہے. اس کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز اگر ہے اور اس پہ زیر غور تجویز ہے، یہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے، زیر غور تجویز ہے، تو اس کے لیے پریپیئر رہیں. اور جب بلایا جائے ان کی طرف سے تو سب لوگ اس پہ شرکت کریں جب جہاں بلایا جائے. اچھا، یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تجدید کا مہینہ ہے. یہ ہم ادارے کی تجدید کر رہے ہیں پھر سے. آج بتا دیں، ہم آپ کو تھوڑا سا طویل ہو جائے گی بات، لیکن شارٹ کٹ میں بتا دیں کہ والد صاحب کا ایک ابھی رمضان المبارک کے درمیانی ایک بک میں ان کا یہ چھوٹے چھوٹے چندی لکھ لکھ کے تو وہ رکھے رہتے تھے ایک پرچی کاغذ میں، تو وہ ہم کو مل گیا ابھی. اور اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، انہوں نے ہاتھ سے اس میں لکھا ہے، خطبہ صدارت مل گیا ان کا. اس میں لکھا ہوگا خطبہ صدارت ان کا قلم سے لکھا ہوا. یہ کچھ ڈاکومنٹس ملے. یہ اس میں جامعۃ اسلام منصوبہ تعمیر و ترقی اور اس کا پس منظر، یہ انہوں نے جو ہے دکھ رہا ہے الٹا دکھ رہا ہے یہ. اور ایک خطبہ صدارت، یہ خطبہ صدارت، تو یہ والد صاحب کی ہینڈ رائٹنگ میں یہ مل گیا ہم کو. یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ادارے کے تعلق سے کہ خطبہ وہ یہ پہلی بیٹھک جو ہوئی تھی اس کی ادارے کے تعلق سے، یہ بات 1982 سے چل رہی تھی، 1982 سے ادارے کے قیام کی. لیکن پہلی بات چیت جو ہوئی ہے 13 رمضان المبارک سن 1406 ہجری مطابق 1986 سن 86 میں 13 رمضان المبارک تھا، جمعہ کا دن تھا. اس دن پہلی بات ہوئی تھی مسجد کٹرا میں ادارے کے تعلق سے، ادارے قیام کے تعلق سے. تو اس میں 600 کچھ روپے چندہ بھی ہوا تھا، 607 روپے ایسے کچھ. پھر اس کے بعد قیام جو ہے اسی کے کچھ روز بعد عید بعد جو ہے 6 شوال المکرم 1406 ہجری یہ اس کا قیام عمل میں آیا. تو یہ جو ہے یہ دونوں چیز، یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ ماہ تجدید کا ہے. اور عید بعد اگر یہ لوگ رائے بناتے ہیں ہماری ٹیم، اور یہ اگر کوئی پبلک میٹنگ جو ہے وہ کرتی ہے تو اس میں حصہ لیں ضرور. انشاءاللہ یہ ادارے کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی اہل مانی پور کی کہ معاشرہ جو ہے یہاں کا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے مفید چیز ہے. اس میں دیکھیے بنیادی باتیں جو لکھی ہیں اس میں، وہ میں بتا دوں شارٹ کٹ میں، پھر تفصیل بعد میں کروں گا. بنیادی دینی تعلیمات ہونا چاہیے، اس خطبہ صدارت میں لکھا ہوا ہے. ہم کو بنیادی تعلیمات جو ضروری ہیں، دینی تعلیمات وہ دیں گے بچوں کو. میل و مراسم اور ادب سلیقہ، باہمی تعاون، شکر و احسان، یہ چیز ہم سکھائیں گے بچوں کو. کہاں سکھایا جا رہا ہے یہ؟ باہمی تعاون کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں تو ذرا سی بات میں FIR درج کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پولیس تھانہ ہو رہا ہے.
یہ تعلیمات ہیں، یا اسی یہ تعلیمات کے لیے قائم کیا تھا؟ کیا ڈاکٹر ہارون نے اس کو؟ انہوں نے تو لکھا تو اس کا اپوزٹ ہے، لکھا تو یہاں پہ ہے کہ میل و مراسم اور ادب و سلیقہ سکھانے کے لیے ہم بچوں کو، اور باہمی تعاون، بے لفظ استعمال کیا انہوں نے، باہمی تعاون اور شکر و احسان، یہ چیز اس کا مطلب سمجھیے گا آپ علماء سے کیا ہوتا ہے۔ 10 سال کے اندر، 10 سال کی عمر تک مکمل قرآن جو ہے وہ ہو جائے، 10 سال کی عمر تک، 10 سال کی عمر باؤنڈ کیا انہوں نے کہ 10 سال میں قرآن ہم ان کو مکمل سکھا دیں گے، اور قرآن سکھانے کے بعد پھر وہ کیا کہا انہوں نے کہ اس کے بعد ہندی اور انگریزی کی تعلیم، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عربی کی تعلیم دیں گے، ہم یہ دیں گے۔ اور آپ کو بتا دیں جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے امریکن اسکول، انگلش اسکول، اس طرح ہوتے ہیں نا، تو اس کو یہ سمجھ لیے کہ چونکہ سادات عرب ہیں، سیدھی سی بات ہے، سادات جو ہیں اہل بیت وہ عرب ہیں، عرب کہے جاتے ہیں، وہ عرب سے تعلق ہے، لیکن اصل تو عرب نہیں ہے وہ تو، اصل تو اگر دیکھا جائے گا تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ تو عراق کے تھے، وہ تو اجمی تھے، تو بنیاد تو پھر وہ گھوم کے پھر واپس ہی آئے گی یہاں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عرب سے نسبت ہے رسول اللہ کی وجہ سے، اہل بیت کی، بنو ہاشم کی، تو اس وجہ سے اس کا نام عربی زبان کی وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ عربی پڑھائیں گے ہم۔ جامعہ کا مطلب ہوتا ہے، کنورٹ کریے انگلش میں تو یونیورسٹی ہوتا ہے، مہا ودیالیہ، اور عربک یعنی عربک اس کی نسبت سے عربین، جیسے امریکن ہوتا ہے ویسے عربین یونیورسٹی آف فار ایجوکیشن آف پیس، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ امن کی تعلیم کے لیے، امن کی ایجوکیشن پھیلانے کے لیے ایک ادارہ، ایک اسکول، یہ سمجھ لیجیے، سیمپل سی چیز ہے۔ تو جامعہ عربیہ لفظ کا مطلب جو ہے وہ اس سے صرف تمثیل یہ، جس کی یاد ہمارے دلوں میں برقرار رہے کہ ہاں ہم مدینے سے نکالے گئے ہیں۔ کوئی بھول جائے، میں نہیں بھولتا اس بات کو۔ آج سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے وقت سے یہاں اہل بیت جو آ کے وہ لگ گئے، اپنی زندگی گزارنے لگے، ان کا مقصد کچھ نہیں بچا، لیکن ہمارا مقصد ہے زندگی کا۔ اگر ہماری زندگی نے موقع دیا اور ہم کو اتنی قوت حاصل ہوئی، اتنی طاقت حاصل ہوئی ہم کو، تو ہمارا مقصد تو یہ تھا اہل بیت کا نا کہ واپس جا کے پھر ڈیموکریسی قائم کرتے، وہاں عرب میں ڈیموکریسی پھر قائم کرتے، لیکن نہیں، بھول گئے نا ہم لوگ، خود اپنا مقصد بھول گئے نا۔ لیکن ہم کوئی نہ کوئی تو یاد رکھے گا اس کو، کوئی نہ کوئی تو سجوئے گا اس کو، تو ہم تو سجو رہے ہیں۔ شمس الدین خواجگی لوریزی کڑوی، کڑا مانک پور، یہ وہاں ان کا مدفن ہے۔ جو بھی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا مقصد نہ بھولنا چاہیے انسان کو۔ اور بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ سادات اہل بیت یہاں کے دھیرے دھیرے اس رنگ میں رنگ گئے کہ جنہوں نے ان کو نکالا، جنہوں نے ان کو ملک بدر کیا، جنہوں نے ان کو مارا، یہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، انہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا پھر ہجرت کرنے کا؟ ہجرت جب تم اپنے باپ دادا ہی کو بھول جاؤ کہ کس مقصد کے لیے تھے، اور دوسروں کے جو ہے وہ جو باپ دادا کے قاتل ہیں، جو بدماش ہیں، ان کی تقلید کرتے پھرو، غنڈوں کی، غنڈے تھے، ڈیموکریسی کو ختم کیا انہوں نے، جو رسول اللہ کا برپا کیا ہوا نظام تھا، قائم کیا ہوا، اس کو ختم کیا۔ تم ان کی تقلید کر رہے ہو، اہل بیت ہو کے تقلید کر رہے ہو، تو دنیا نہ کرے گی پھر کیا کرے گی؟ تو ایسے اہل بیت کو خارج کریے، عوام خارج کرے ایسے اہل بیت کو، ورنہ ہمیشہ پریشان رہے گی امت، یہ سمجھ لیجیے۔ پہلے اہل بیت میں سے ایسے لوگ جو ہیں ان کو خارج کریے، بعد والوں کو بعد میں دیکھا جائے گا،
پہلے تو جو اہل بیت میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو ظالموں کے راستے پہ چلے گا ہمارے اہل بیت میں سے، جو ظلم کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں ان کو اہل بیت میں سے؟ تو اہل بیت میں سے نہیں، ان کو خارج کریے، وہ ظالموں میں سے ہیں، ان کا شمار جو ہے، ان کا شمار جو ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ خیر، اور انہوں نے جو بات لکھی اس میں دائرۂ تعلق سے، وہ ہے محصل کی تقرری کی تھی۔ ہم نے پچھلے کسی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے صرف محصل مقرر کیا تھا اور کچھ نہیں، تو محصل ہی انہوں نے مقرر کیا ہے، اس میں تذکرہ ہے محصل کی تقرری۔ اور انہوں نے ایک بات کی تھی چٹکی نکالنے کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کے اخراجات کیسے نکلیں گے، وہ ہے چٹکی نکالنا ہے، چٹکی نکالیں۔ تو انہوں نے کہا تھا چٹکی نکالیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ گلک سسٹم لائیں، گلک، آپ گلک سسٹم رکھیں گھروں میں، اپنے ایک ادارے کے نام سے ایک گلک رکھیں اپنے گھروں میں، اور اس میں بچوں سے پیسہ ڈلوائیں، اور اس میں جو ہے وہ کریں، اور پھر وہ رقم انشاءاللہ ادارے میں وہ خرچ ہو اس کی۔ تو چٹکی کی جو ہے گلک سسٹم ہے، میری طرف سے یہ اپیل ہے لوگوں سے۔ خواتین کی تعلیم، یہ ان کے بنیادی مقاصد تھے، اس پہ کتنا کھرا اتر رہا ہے اور کتنا نہیں اتر رہا ہے آپ لوگ اچھی طرح جان رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے مختصر سی۔ ٹرسٹ ہمارا الحمدللہ کام کر رہا ہے، اس میں باقاعدہ جو لوگ شامل ہوئے اراکین میں 4 لوگ الحمدللہ اور بڑھے ہیں اس میں، جو اب بڑھے ہیں وہ آج ان کو پڑھایا جا رہا ہے سید منور حسین کٹرا، اب تو خانقاہ لگتا ہے وہ بھی، یا شاہ آباد دکچھڑی لگتا ہے غالباً، سید منور حسین۔ پھر محمد اعظم کٹرا، یہ دونوں ہمارے آغاز کے ساتھی ہیں شروع سے، اور اس وقت بھی الحمدللہ ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہم لوگوں کا، جس وقت یہاں پہ ہر شخص نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہم لوگوں کے کام میں، جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا باقاعدہ 2020 سے، دوبارہ چھوٹے والے بھائی نے ہمارے کام اسٹارٹ کیا 2020 سے، تو 22 میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ ہر شخص نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ اس لیے نہیں کھینچ لیا تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، غلط نہیں، جو ہمارے مقابلے آ گئے تھے نا، وہ ایسے بدماش لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹ گیا تھا، چونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ شریف لوگ ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ لڑائی بڑھائی والے لوگ نہیں تھے ابھی تک، لیکن اب تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ لوگ بھی دیکھتے ہیں نا زیادتی کس کے ساتھ کون کر رہا ہے اور کتنی کر رہا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، لمٹ زیادہ کسی کے ساتھ اپنے بغل والے پڑوسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو آدمی بول دیتا ہے۔ ہمارا سب سے پہلے جو ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے وہ ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی جزائے خیر دے، ان کی عمر لمبی کرے اور ان کو جزائے خیر دے، ہمارے عزیر چچا، بالکل بغل میں پڑوس میں ہمارے سب سے پہلے انہوں نے شخص نے، ہم تو ان کی کو ہم دیکھتے ہیں اس نظریے سے، اور ہم اس مقام سے دیکھتے ہیں، خیر وہ تو مقام الگ ہے ان لوگوں کا، بہت بلند ہے، مطلب وہ ہم کو تقویت حاصل ہوئی ان سے جو رسول اللہ کو حضرت حمزہ سے حاصل ہوئی تھی، ان کا خالی دفاع میں ہمارے آ جانا، یہ بہت ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوا، اور وہاں سے ہمارے قدم جمنا شروع ہو گئے، اور جو بدماش قسم کے لوگ تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ان کا بدلہ اس نیکی کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دے گا، ہم تو نہیں دے سکتے۔ وہاں سے ہماری سٹارٹنگ ہوئی ہے، اور یہ دونوں لوگ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے رسول اللہ کا ساتھ بھی ان لوگوں نے دیا آغاز میں، ان کا جو احسان ہے، ان کا بدلہ بھی ہے، کوئی نہیں چکا سکا، ان کا بدلہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود چکایا۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کر کے جو ہے وہ ایک
آیت ہے قرآن میں کہ جو لوگ ان کی اتباع کریں گے سب رضی اللہ عنہم ہے، اللہ سب سے راضی ہے۔ غالباً اس طرح آیت ہے قرآن کی۔ اتنا بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو سابقون الاولون ہیں مہاجر اور انصار میں سے، وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کی تقلید کا حکم دیا ہے، سب کی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اور سابقون الاولون کو چھوڑ کے ہم لوگ آخرون کو جو ہے پکڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جو دعوے دار بہت ہیں دین کے، اور ان کو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتہ رسول اللہ کے بعد، نماز پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں پتہ کہ عید کی نماز کیسے پڑھائی جائے گی، وہ حاکم بن گئے پھر جبر و ظلم سے۔ ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں، ورنہ پوری امت تباہ اسی طرح رہے گی۔ یہ بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنا۔ تو یہ لوگ بھی ہمارے سابقون الاولون کے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر خود دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ایک آئے وقاص اور تصور کاچی پٹی، یہ بھی اچھا لڑکا ہے ماشاءاللہ، بہت ایکٹیو ہے اور سوشل ورک میں بھی ایکٹیو ہے یہ لڑکا، اور اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے گا لوگوں کو، ان لوگوں سے سب سے۔ اس کے بعد ہمارے یاسین بھائی آئے، یاسین بھائی لالہ بازار، محمد یاسین ندوی۔ الحمدللہ یہ ہمارے چھوٹے والے بھائی صوبان زید کے بعد ٹرسٹ میں دوسرے عالم ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان کے ادارہ جو ہے یہ والد صاحب نے قائم کیا تھا، ہمارے لسٹ ملی ہے ان کی ابھی حال ہی میں، ان کی بھی اسی میں ملی ہے، ابھی اسی رمضان مبارک میں۔ اور اتفاق کی بات یہ آ بھی گئے، ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو ہم نے ان کو تذکرہ کیا ہمارے والد صاحب کے پاس لسٹ نکلی ہے 33 لوگوں نے، ان میں جو ہے پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی 99 میں اس میں جو ہے اس کو 33 لوگ اس میں تھے، ان کے دستخط ہیں اس پہ، نام ہے جو ان کے ممبر بنے تھے، جنہوں نے ممبرشپ لی تھی، اور وہ جو ہے اس کے اخراجات کے لیے اور وہاں کے انتظام کے لیے 32 ممبر، مدرسہ اسلامیہ لالہ بازار 32 ممبر، یہ پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی وہاں بنے تھے یہ لوگ 99 میں۔ تو یہ ادارہ رسول اللہ یہ جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ قائم کیا وائس رحمۃ اللہ علیہ نے، لالہ بازار والا۔ وہ الحمدللہ پھر وہ جو ہے بات چیت ان سے ہو گئی ہے، الحمدللہ وہ پوری طرح سے جڑ چکے ہیں ہمارے ٹرسٹ سے، وہ ادارہ بھی جڑ چکا ہے۔ تو اس ادارے کے تعلق سے جو بھی یہاں پہ آئے، یہ خود آئے یاسین بھائی ہمارے، یاسین ندوی، یا جو بھی یہاں پہ آئے، مانی پور والے، اہل مانی پور، ان کا بڑھ چڑھ کے تعاون کریں اور ان کا جو ہے اس میں حصہ لیں، اس کے لالہ بازار مدرسے کی جو ہے وہ سلسلے سے۔ اور ان کی جو بھی جہاں بھی ان کو ضرورت ہوگی ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں۔ اور یہ ہم پھر سے جو ہے ساری شاخوں کو ایکٹیو کریں گے انشاءاللہ، ساری شاخوں کو، اور سب کا تذکرہ آئے گا دھیرے دھیرے انشاءاللہ، جیسے جیسے یہ شاخیں جڑتی جائیں گی ویسے ویسے ان کا بھی تذکرہ آئے گا۔ یہ سب 98 سے 1998 کے بعد جب والد صاحب نے یہاں اس پروجیکٹ سے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ سب کرنا شروع کر دیا، 99 98 99 2000 2001 2002 تک یہ سارے قیام انہوں نے کیے ہیں، 2001 2002 تک۔ تو ان کے رجسٹر جو ہیں، ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں ایز پر ڈاکومنٹس۔ اور بالغ لڑکیوں کی تعلیم والا جو پروجیکٹ ہے ان کا رک گیا، ختم ہو گیا، نہیں ہو پایا، بلکہ لڑکیوں کا ایک مدرسہ انہوں نے بعد میں ایکٹیو کیا، اس کو بند پڑا تھا، اس کی کہانی بعد میں بتائیں گے۔ سلطان پور والا مدرسہ وہ صرف لڑکیوں کے لیے والد صاحب نے کھولا تھا، اس کو وہ پروجیکٹ بھی سمجھ لیا ادھورا پڑا ہوا ہے، مدینۃ العلوم اس کا نام ہے۔ اس کی بھی 150 لوگوں کی اس پہ جو ہے دستخط کی ہوئی پرانے کاغذ پہ، والد صاحب کو انہوں نے اپنا سرپرست بنایا تھا، اور اپنا جو ہے وہ، اور والد صاحب نے اس مکان کو خالی کرایا تھا جا کے، جو لوگ وہاں رہتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کھڑا ہو کے ان سے کہہ دے کہ کوئٹ یہاں جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، ہم اسکول کھولیں گے، مدرسہ۔ تو غریب لوگ وہاں کے آئے تھے، غریب طبقہ والد صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ
اس میں ہاتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ کچھ راستہ نکل سکتا ہے۔ والد صاحب نے ہاتھ لگایا تو آزاد ہوا وہ۔ آزاد کیا، انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے بتایا کرتے تھے، جب میں گیا ان سے کہا تو وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ کر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو انتظار کر رہے تھے کوئی اس لائق کوئی آئے بندہ تو ہم اس کو جو ہے وہ حوالے کریں غم کی چیز کو، کوئی لے نہیں پایا تھا ہم سے۔ جو ہے مزیدار بات ہے کہ وہ شیعہ تھے ڈاکٹر صاحب تھے وہ شیعہ تھے۔ ان کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ہمارے علی حسین چچا، اور بندوق لیے وہ، تو پھر وہاں کون ہمت کرے گا جانے کی لائسنسی بندوق لیے بیٹھے رہتے تھے وہاں اپنی، تو وہاں کون ہمت کرے گا جانے کی۔ جب والد صاحب گئے تو آزاد ہوا، اور وہاں پہ جو چھوٹا وہ مطلب سپرد کر دیا انہوں نے، آزاد تو غلط بات ہے کہنا، انہوں نے سپرد کر دیا والد صاحب کے۔ بعد میں جو ہوا اس کو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہ پروجیکٹ بھی رک گیا وہاں پہ۔ تو یہ پورا ہو گیا ہمارا ٹرسٹ کا معاملہ۔ تو جو بھی ایکٹیو وہاں کی بھی مدرسہ مدینہ العلوم کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی ہمارے رابطے میں تھے، اور ابھی بھی اس میں بات چیت ان سے رابطہ چل رہا ہے، اور جو ممکنہ تعاون ہماری طرف سے ہوگا ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جتنے بھی والد صاحب کے قائم کی ہوئی شاخیں ہیں ان سب کے لیے تیار ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملیں گے انشاءاللہ، اور 2.4 میں انشاءاللہ اس میں والد صاحب کا ہم بالکل انتقال اس کے بعد کے حالات بتا کے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلے پارٹ میں ختم ہو جائے ایپیسوڈ میں، پھر اس کے بعد ہم ان کا جو ہے دوسرا جو ہے وہ شروع کریں۔ یہ 2 مہینے کا جو ہے وہ معاملہ، 2-2.5 مہینے کا جو ہے یہ عرصہ، 2.5 مہینے کا ہے، 6 مہینے رکھ لیجئے، 2-3 مہینہ پہلے سے وفات کے اور وفات تک اور وفات کے بعد کے حالات کو انشاءاللہ 1 یا 2 ایپیسوڈ میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔